لوگ ان اقدامات سے نہ اٹھا سکیں گے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی سی ایم کا انیشیٹو ہو اور جب وہ شروع ہو جائے اور اس کے ثمرات لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے تو کسی سے یہ شکایت آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کہ ادروائز ہم بھی رجسٹریشن کرا لیتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی اقدامات ہیں ان کا براہ راست تعلق یا ان کا براہ راست جو ٹارگٹ ہے وہ غریب لوگ ہیں، ڈیزرونگ لوگ ہیں، وہ لوگ جو کہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر جن کی رسائی نہیں ہے ان سہولیات کے ساتھ، ان کو سہولیات دی جائیں، اور پاکستان کے شہریوں کو بالخصوص پنجاب کے جو ہمارے عوام ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں، ریاست آپ کا خیال رکھنے کی ذمہ دار ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کے لیے کوئی چیریٹی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ اقلیتیں ہوں، چاہے وہ معذور لوگ ہوں، مزدور ہوں، کسان ہوں، انڈسٹریسٹ ہوں، ینگ اسٹوڈنٹس ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، خواتین اسپیشلی، یا بچے، یہ سارے کے سارے پرائورٹی ایریاز ہیں سی ایم صاحبہ کے۔ اور پنجاب کے مختلف جو کہ اضلاع میں جاتا ہوں، اور میں نے یہ ہر جگہ یہی دیکھا ہے، لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ کم از کم ابھی یہ ضرور ہے کہ عوام کو، لوگوں کو ہر جگہ کوئی کام ہوتا، کوئی ایفرٹ ہوتی، سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نظر ضرور آ رہی ہے، چاہے وہ صفائی ہو جس میں سی ایم کا ستھرا پنجاب کا انیشیٹو تھا، بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز پورے پنجاب میں تقریباً بن چکی ہیں، کام انہوں نے شروع کر دیا ہے، چاہے وہ ہسپتالوں کی ری ویمپنگ ہو، چاہے وہ بی ایچ یو آر ایس سیز کی ری ویمپنگ ہو، سیف سٹیز ہوں، عوام کی جان و مال کا تحفظ ہو، نئی سڑکوں کی تعمیر یا پرانی سڑکوں کی بحالی، ذرائع آمد و رفت کی ترقی، یہ تمام وہ ایریاز ہیں جہاں پر ان کے ایمفیسز ہیں، ان کے انیشیٹوز ہیں، قیمتوں کا کنٹرول میں رہنا، اس کے لیے پرائس کنٹرول کا علیحدہ ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، منڈیوں کی حالت کو بہتر کرنا، چاہے وہ فوڈ ویجیٹیبل مارکیٹس ہیں یا غلہ منڈیاں ہیں، اسی طریقے سے شہروں میں روڈز ہیں، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے، پھر اس کے بعد روزمرہ کے مسائل، چاہے کوئی وال چاکنگ ہے یا فالتو بینر لگے ہوتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسانی زندگی کے تقریباً تمام امپورٹنٹ پہلوز ہیں ان سے منسلک سی ایم کے انسٹرکشنز بھی ہیں، اقدامات بھی ہیں، انتظامیہ ان میں ہر وقت ان پر عمل درآمد میں کوشاں ہیں، کے پی آئی بیسڈ ایویلیویشن سسٹم سی ایم نے بنایا ہے جس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اسٹینڈرڈ بہتر ہو رہے ہیں، اور انتظامیہ اور پولیس اور تمام محکموں میں آپس میں ایک مقابلے کے ساتھ رجحان ہے کہ کون بہتر پرفارمنس سے دوسرے سے آگے جائے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں آئے، وہ سی ایم کی اپریسیشن حاصل کر سکے، اس کا نام میڈیا میں آئے، اور یہ ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہے جو کہ اگر تقریباً ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جنگ میں نے صبح کو 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی بریفنگ تھی، اس میں نے یہ نوٹ کیا کہ جنگ میں بھی ان تمام ایریاز میں کام ہو رہا ہے، اور آگے کی نسبت آپ جنگ میں رہتے ہیں، آپ صحافی ہیں، پبلک پلس کو جانتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، آپ کی طرف تجاویز ہوتی ہیں، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جنگ میں اگر آپ دیکھیں تو آلریڈی یہاں پر پی ایم ڈی ایف سی کیا امبریلا میں ورلڈ بینک کا اسپانسرڈ ایک پروگرام ہے جو کہ شہباز شریف صاحب نے 2017-18 میں شروع کیا تھا، پچھلی گورنمنٹ میں تو آپ کو پتہ ہے مختلف حالات تھے، وہ پروگرام مکمل نہیں ہو سکا، بھی وہ تکمیل کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے جنگ میں جتنی بھی رابطہ سڑکیں ہیں، وہ جنگ شورپور روڈ ہو یا جنگ فیصل آباد روڈ ہو، جنگ ٹوبا ٹیک سنگھ روڈ ہو، جنگ سرگودا روڈ یا جنگ لیا روڈ، بکھر روڈ، یہ 5 امپورٹنٹ جنگ کی سڑکیں ہیں جن کی بحالی کا کے منصوبے منظور ہو چکے ہیں، ٹینڈرنگ بھی ہو چکی ہے، ان میں بہت جلد اگلے 1 2 ہفتوں میں آپ کو کام شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری رابطہ سڑکیں ہیں جن کی منظوری ہو چکی ہے، ٹینڈرز ہو چکے ہیں، لائک وائز ہیلتھ کے شعبے میں آپ کو میں نے بتا ہی دیا، ایجوکیشن کے شعبے میں کچھ سکولز ہیں، کچھ اندر فیسلٹیز ہیں جن کو ایڈ کیا جا رہا ہے، اور لائک وائز جنگ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ایگریکلچر بیسڈ ہے، یہاں پر شوگر ملیں ہیں، سی ایم کی بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ کسی کسان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، شوگر ملوں پہ جو لوگ جا کے اپنا گنا فروخت کرتے ہیں ان کو ٹائملی ان کی پیمنٹ ہونی چاہیے تاکہ جو کاشتکار ہے اس کے حقوق کا بھی تحفظ ہو سکے، ان کے حقوق کا خیال کیا جا سکے۔ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو چیزوں میں بہتری لگ رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے، لوگوں سے جو ملتا ہوں عام پبلک سے، وہ بھی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ ایفرٹس ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہو رہی ہیں۔ ابھی اتنے پرانے پیچیدہ سالہ سال کے جو مسائل ہیں ابھی ان کو اس لیول پر آنے میں جہاں پر لوگ مکمل مطمئن ہوں اور ایک
اپرنٹ زندگی ہر شعبے میں فیلڈ میں ایک میننگ فل چینج نظر آئے، کچھ وقت اور لگے گا، بٹ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ وقت جب میں کہتا ہوں کچھ سال نہیں لگیں گے، اگلے سال کے مڈل تک مالی سال جب ختم ہوگا، چونکہ ان میں سے بہت سارے منصوبے اس وقت تک مکمل ہو چکے ہوں گے، تو آپ کو سب کو دیکھنے میں بھی پتہ چلے گا کہ یہاں پر گورننس میں ایک تبدیلی ڈیفینیٹلی ہے، اور وہ تبدیلی جب لوگ خود دیکھیں گے تو لوگ یقین کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں حکومتیں وعدے کرتی رہی ہیں، لیکن چونکہ ان پہ وعدوں پہ بائی لارج عمل اس طریقے سے نہیں ہوتا رہا، تو عوام کا اعتماد یقین بلڈ اپ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ یہ کام جاری ہے، اور چیف منسٹر کی انسٹرکشن ہے کہ جتنے بھی انتظامی عہدیدار ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے، وہ اپنے آپ کو عوام کے لیے میسر کریں، ایکسیسیبل کریں، لوگوں کے مسائل سنیں، دفتروں میں لوگوں کو عزت ملے، ان کو گائیڈ کریں کہ ان کے مسائل کس نیچر کے ہیں اور کس طریقے سے وہ حل ہو سکتے ہیں، تاکہ لوگ ایک سینس آف اونرشپ لیں، اور لوگوں کو یہ تسلی ہو کہ حکومت انہی کے لیے ہے، اور انہی کے عوام کی بہتری کے لیے، ان کی زندگیوں میں بہتری کے لیے ہر وقت ہمت انگوش ہے۔ یہ بیسیکل اوور آل ایک پرپس تھا جس کی وجہ سے میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لایا، مجھے یقین ہے کہ آپ ذمہ دار صحافی ہیں، اور آپ کی وساطت سے یہ میڈیا میں چیزیں پازیٹیولی پروجیکٹ ہو رہی ہیں، بٹ ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھی توقع میں رکھتا ہوں، اور آپ لوگ کر بھی رہے ہیں کہ سب اچھا کہیں پر نہیں ہوتا، مسائل پھر بھی موجود ہوتے ہیں، ان مسائل کی ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں، پازیٹیو میڈیا کی حیثیت سے آئندہ بھی کیجیے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ تجاویز بھی دیں، تاکہ انتظامیہ بھی ان کو دیکھے اور سنیں، اور انتظامیہ سے آگے جو گورنمنٹ کے بڑے آفیسر، بڑے عہدیدار صوبائی دارالحکومت میں یا اس کے بعد فیصل آباد ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں، ان کی نظر سے بھی گزرے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے ذریعے جو بھی رپورٹنگ ہوگی اس کو پازیٹیو لیا جائے گا، کوئی اس کو اپنی ذات کے نا کا مسئلہ نہیں بنائے گا، جہاں پر کوئی بہتری ہونی چاہیے بالکل اس کو کرنا چاہیے، اور جہاں پر کوئی ایسی رپورٹ ہے جو کہ حقائق سے منافی ہے تو اس پہ ریئیکٹ کرنے کے بجائے اصل حقائق کو ایکسپلین کر دیا جائے، تو جو رپورٹ کرنے والا ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے گا، اور اگر کسی نے وہ چیز کسی منفی یا نگیٹیوٹی کے شرارت کے حوالے سے وہ رپورٹ کی ہے، تو خود بخود چپ ہو جائے گا، جب عوام تک حقائق آئیں گے پھر کچھ اس کو سنے گا نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا میں فیک نیوز کا کلچر بہت زیادہ حد تک سرایت کر چکا ہے۔ اس کو روکنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو انفارمڈ رکھا جائے، لوگوں کو ایکسیسیبل رہے، لوگوں کے ایکسیس ٹو دی انفارمیشن ہو، اور جہاں پر بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے فوری طور پر متعلقہ محکمے کی طرف سے کلیریفیکیشن آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں تھی، چند ایک امپورٹنٹ جو میں نے آپ سے کرنی تھی۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہو ان باتوں کے سلسلے میں، ان تمام اقدامات کے سلسلے میں، آپ پلیز کیجئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے تسلی بخش، نہ صرف یہ کہ آپ کے تین سوالات ہیں، پہلا سوال آپ کے ہیلتھ کے بارے میں ہے۔ دیکھیے رینوویشن اور ری ویمپنگ بلڈنگ بھی انتہائی ضروری ہے، جب بلڈنگ ٹھیک ہوگی تو لوگوں کو سہولیات دیں گے، تو اس کا تعلق دوسری چیزوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہے، بٹ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ رینوویشن بھی ہو، ری ویمپنگ بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سہولیات ہیں لوگوں کو ملنی چاہیے۔ ابھی چونکہ اس کے بعد میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جانا ہے، یا آپ کی جو دو تین چیزیں باتیں آپ نے بتائی ہیں، آپ نے اس کے سی ٹی اسکین کے اندر ایم آر آئی کے بارے میں بتایا، یہ جا کے میں خود بھی دیکھتا ہوں، اور اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، مجھے آپ کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں آپ پہ ڈاؤٹ کروں، اور اس میں اگر یہ دونوں چیزیں اسی طریقے سے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں جا کے سیکٹری ہیلتھ کو بھی اور منسٹر ہیلتھ کو بھی کہوں گا کہ جلد سے جلد اس کو ٹھیک کرے، کیونکہ بڑا ڈسٹرکٹ ہے، لوگوں کا لوڈ بھی ہے، رش بھی ہے، اور چونکہ ہیلتھ کے علاج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ابھی صرف غریب نہیں، ہر طبقہ فکر کا شعبہ زندگی کے لوگ سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں، تو یہ تو ہیلتھ کی حد تک ہے۔ باقی آپ نے کسانوں کی بات کی، دیکھیں جو پچھلی دفعہ کسانوں کے ساتھ گورنمنٹ نے اس حساب سے اس طریقے سے نہیں کیا، کیونکہ گورنمنٹ جب آئی ہے تو گورنمنٹ کے آنے کے مہینے بعد ایک گندم کی فصل جو ہے وہ تیار پڑی ہوئی تھی، تو وہ کاشت جب ہوئی ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ساری گندم زمیندار خرید لے۔ ابھی گورنمنٹ نے وقتی طور پہ اس وقت تو زمینداروں کی مخالفت مول لی، لیکن جو اتنی بھاری تعداد میں جو ریزرو میں یا سٹورز میں جو گندم گودام میں پڑی ہوئی تھی، اگر گورنمنٹ مزید خرید لیتی تو پہلے والی ساری کی ساری خراب ہو جاتی، اور ایک بہت بڑا سکینڈل بن جاتا کہ گورنمنٹ اربوں روپے کھا گیا، حالانکہ پہلے والی گندم بھی گورنمنٹ نے نہیں خریدی تھی۔ تو اس وقت سی ایم صاحب نے ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کسان جو ہے
ان کو اس کی قیمت وہ نہیں مل سکی جو گندم کی قیمت، کیونکہ گورنمنٹ نے گندم نہیں خریدی. اس کی ریزن آپ کو میں نے بتا دیا. امید ہے انشاءاللہ اس سال وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے گورنمنٹ پوری ان کنٹرول ہے، اور پلاننگ کے مطابق گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ کتنی گندم کی ریکوائرمنٹ ہے. اور چونکہ پچھلی گندم کا تقریباً ایگزاسٹ ہو چکا ہوگا اپریل تک. کسانوں کے لیے گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے وہ آپ میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے. جو موجودہ گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے وہ ایسے اقدامات ہیں جو کہ پہلے شاید یقیناً کبھی نہیں ہوئے. ابھی دیکھیں کسان کارڈ جو ہے اس میں ایک چھوٹے ذمہ دار کو اگر 30,000 روپیہ ایکڑ مل رہا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کوئی 7% مارک اپ پہ یا کوئی 15% مارک اپ کے اوپر مل رہا ہے، وہ نہ ہونے کے مارک اپ کے اوپر مل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹو ہے جس کو لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اور میں جب جاتا ہوں لوگ اوور آل، یہ ون ٹائم نہیں ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ چلتا رہے گا جب تک یہ گورنمنٹ کا ٹینیور ہے. اس کے علاوہ آپ نے ٹریکٹرز کی اسکیم دیکھی ہے، بہت اچھی اسکیم ہے، اس میں بے تحاشا لوگوں نے اپلائی کیا ہے. ہاں مانتا ہوں کہ جتنی تعداد میں لوگوں نے اپلائی کیا اس کے بدلے جو ٹریکٹر ملے ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن ایک شروع چونکہ آغاز ہوا ہے، امید ہے آگے جا کے مزید یہ بہتر ہوگا. گورنمنٹ جو ہے کسانوں کو ابھی نیکسٹ اسٹیپ میں سولر ٹیوب ویلس لگا کے سولر پینلز گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ چھوٹے کسانوں کا اس میں بھلا ہو سکے، تاکہ جو بجلی کے بہت مہنگے مہنگے بلز ہیں اس سے لوگوں کو چھٹکارا مل جائے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے کچھ محکموں کو علیحدہ کر کے تو ایک پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا، اس میں پامرا اور دو تین اور چھوٹے ڈپارٹمنٹس کو ایڈ کیا گیا جن کا براہ راست تعلق کسانوں کے ساتھ ہے. اور قیمتوں کے تعین کے لیے بھی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بیسک نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے کم از کم کسانوں کی جو اجناس ہیں جب مارکیٹس میں پہنچیں گی، کیونکہ صرف گندم تو چاول تو سب کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹی جو سبزیاں لگاتا ہے، چھوٹی چھوٹی فصلیں لگاتا ہے، ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. تو اوور آل میں یہ کہوں گا اسی طریقے سے پیسٹیسائڈس کے اوپر جو کویکری ہے یا جعلی ادویات ہیں ان کے متعلق بڑے سخت قوانین بنا دیا گیا ہے، اور اب یہ روایتی طریقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو اس میں بہتر اپروچ نظر آئے گی. تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب یہ فصل ابھی کٹے گی تو کسانوں کو کافی حد تک ان کے افیکٹس نظر بھی آئیں گے، اور امید کرنی چاہیے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ جو بیسک کسان کا دیکھیں ایشو ایک ہی ہوتا ہے کہ جو اس کی فصل ہے اس کو معاوضہ مل جائے، اور وہ گورنمنٹ کنٹرول پرائسز ایسے کرے کہ کسانوں کو کوئی یہ مافیاز اور یہ ذخیرہ دوزی کی وجہ سے لوگ ان کو کسی قسم کی بلیک میلنگ نہ کریں. کھادوں کے ریٹ کم. کھادوں کے ریٹ آگے کی نسبت کم ہوئے، بٹ آپ کی بات سے اتفاق کرتے مزید کم ہونے چاہیے. کھادوں کے ریٹ مزید، آپ کو یاد ہو آج سے سال 2 سال پہلے تو بلیک ویب کھادیں نہیں مل رہی تھی. ابھی دستیابی کا ایشو نہیں ہے، اب لیٹ تھوڑا ہو گئی. تھوڑا سا ریٹ نیچے کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ڈیفینیٹلی ہے. اس کے اوپر بھی سی ایم صاحبہ کی بڑی ایمفیسس ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ چونکہ خود اس طرح کی چیزوں کی وہ کمیٹیز بنا کے ان چیزوں کو کمیٹیوں کے حوالے کرنے پہ یقینی رکھتی ہیں جو کہ خود انوالو ہوتی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بہت جلد اس سلسلے میں بھی آپ کو پازیٹیو نیوز ملے گی. اور تیسرا کوشچن آپ کا تھا لائف اسٹاک پہ ٹیکس کے حوالے سے ہاں کہ کہ گورنمنٹ کی یہ گورنمنٹ کچھ ٹیکس لگا رہی ہے، ابھی تک اس کی تفصیل تو میرے سامنے نہیں آئی. مجھے کچھ پارلیمنٹیرین نے بتایا ضرور ہے. ابھی جب اس کی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں تو پھر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیکس کس لیول کے لوگوں کے اوپر ہے. بڑے بڑے لوگوں کے اوپر جنہوں نے زیادہ کیپٹلز رکھے ہوئے ہیں، یا چھوٹوں کے اوپر بھی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا ٹارگٹ چھوٹے کاشتکار یا چھوٹے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لائف اسٹاک کی فی حوالے سے بھی سی ایم صاحب لائف اسٹاک کارڈ بھی ایک ان کی اسکیم ہے جس میں چھوٹے لوگ جنہوں نے کم مویشی رکھے ہیں ان کے مویشیوں کے علاج معالجے کے لیے بھی لوگوں کو کارڈ دیے جا رہے ہیں. پھر چارے کے لیے ون ڈے کے لیے بھی اس کارڈ کے اوپر سہولت میسر ہوگی. پھر ان کو ٹیکے لگانے کے لیے، ان کی ادویات کے لیے بھی اس میں سہولت ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جب یہ بل کی صورت میں یا کسی صورت میں سامنے آتا ہے ڈیٹیل تو تبھی پتہ چلیں گی. بٹ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر یہ ٹیکس لگے گا بھی تو ان لوگوں کو بھی لگے گا جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. بیسیکلی اسپرٹ بھی وہی ہونی چاہیے. سر آپ اضلاع میں تو قیمتیں کافی حد تک کنٹرول کی. جب اسے منڈی بہودی میں مثال دیتا ہوں، منڈی بہودی میں گیا تو مارکیٹ میں گیا، ابھی انہوں نے سوال کیا کہ بریفنگ میں آل اوکے کی رپورٹ، آل اوکے کی رپورٹ، بٹ میری اپروچ ڈفرینٹ ہے. یہ آفیسر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بریفنگ سیشن 4 گھنٹے کا نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا 3.5 پونے 4 گھنٹے کا سیشن تھا. تو میرا خیال ہے 3.5 گھنٹے کے سیشن میں کچھ 3.25 گھنٹے تو میں ہی بولا ہوں گا. تو اگر آپ نے صرف آل اوکے کی رپورٹ لینی ہو تو پھر آپ خود نہیں بولتے. میں الحمدللہ تیاری کر کے آتا ہوں. میں جس ڈسٹرکٹ میں جاتا ہوں، میں آپ کو ابھی بھی یہاں پر کافی حد تک وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سے
زیادہ نہیں تو کم از کم کم و بیش آپ جتنا علم نالج مجھے جھنگ کے مسائل اور جھنگ کے متعلق ضرور پتہ ہوگا، اور جب آپ کو خود ایشوز کا پتہ ہونا تو پھر آپ کو بریفنگ میں کوئی مس گائڈ نہیں کر سکتا، تو اس حد تک تو ہے۔ لیکن آپ نے جو یہ بات ابھی کی ہے پرائس کنٹرول کی، منڈی بہت دنوں سے میں گیا، مارکیٹ میں گیا تو کافی حد تک مجھے چیزوں کے ریٹ کم و بیش اسی 5 روپے کا فرق تھا یا 3 روپے کا فرق تھا، بلکہ ایک جگہ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک جگہ ڈی سی ریٹ زیادہ تھا اور بیج وہ سستی رہا تھا۔ مجھے شک پڑ گیا کہ ڈی سی کو بتانے کے لیے تو نہیں کر رہا، تو میں پوری مارکیٹ میں چلتا گیا تو اینڈ تک جا کے یہی تھا۔ کچھ جگہوں پہ ہے بٹ ابھی بھی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، میں آپ کی بات سے بالکل اسی لیے پرائس کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، ابھی بنا ہے، مہینہ بھی نہیں ہوا، اور ان کو جو مینڈیٹ دیا گیا وہ یہی دیا گیا ہے کہ دیکھیں آپ بھی شکایت، آپ سے بس صافی بھی شکایت کرتے تھے، لوگ بھی کرتے تھے کہ پرائس میجسٹریٹ جو ہے وہ ریٹیلر کو جا کے پرچون والے کو پکڑ لیتا ہے، کوئی دال مہنگی کوئی بیچ رہے ہو، اس کی کوئی نہیں سنتا کہ اس کو کس ریٹ پہ مل رہی ہے۔ یہ بھی تو ایک ایشو بہت بڑا تھا نا، تو یہ چیز کنٹرول کرنے کے لیے کہ بیسک میکنزم ٹھیک ہو، جب سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو چین ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے شروع سے، کہ اگر جنگ میں آلو آ رہا ہے تو جب آلو آ کے منڈی میں اترا ہے، اس کا ٹرک اترا ہے تو کس ریٹ پہ اس کو پڑا ہے، اور وہ پیچھے سے کس ریٹ کے اوپر آ رہے ہیں، اور اگر ایک ٹرک 1000 روپے کا جنگ میں ہے تو اگر وہ 800 روپے کا مثال کے طور پہ ٹوبر ٹیکسنگ، بھائی اتنا فرق کیوں ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ٹوبر ٹیکسنگ ہے۔ اس تمام میکنزم کو ٹھیک کرنے کے لیے پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا ہے، اس میں ڈفرینٹ لوگ ہیں، سیپریٹ لوگ ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہوگا، اور اس میں یہ پامرا بھی ان کے انڈر چلا گیا جو ہماری مارکیٹ کمیٹیز ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ کو اندر 3 سے 4 مہینوں میں اس میں ایک ڈیفینیٹ امپروومنٹ نظر آئے گی۔ کوئی سی ایم کی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ پرائس میجسٹریٹ صرف لوگوں کو، چھوٹے دکانداروں کو جرمانے کر کے پیسے نہ اکٹھے کریں، آپ دیکھیں کہ جو صحیح معنوں میں جو واقعی حقیقت میں وائلیشنز کر رہا ہے، اور حقیقت میں وائلیشن وہ ہوتی ہے کہ جب چیز اگر گورنمنٹ کی ریٹ 10 روپے ہے نا، اور مجھے اگر 8 روپے میں مل رہی ہے اور میں 12 میں بیچ رہا ہوں، وہ زیادتی ہے۔ اگر مجھے ملی 10 میں رہی ہے تو میں تو اس کو 10 میں نہیں بیچ سکتا، تو ان کا رائٹ بھی پروٹیکٹ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کیونکہ اس پہ بہت کنسرن ہے، سی ایم خود بھی سیٹسفائڈ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، وہ خود بھی قطعا سیٹسفائڈ نہیں ہے پرائسز کے ساتھ، کیونکہ وہ خود بھی چیزیں منگواتی ہیں، جب کسی چیز کی قیمت چیک کرتی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے خود مارکیٹ سے منگوائی ہوتی ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ ایک سیپریٹ منسٹری بننے سے، جس کا کام ہی صرف یہ ہوگا، چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ۔